آپ کو بتائیں کہ تہران کے قریب شہران آئل ڈپو پر اسرائیلی حملہ، ایرانی حکام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے شہران آئل ڈپو پر لگنے والے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور شہر کے قریب گیس فیلڈ اور آبادان ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے اور ایرانی وزارت تیل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام تنصیبات پر لگنے والی آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے۔ تو یوں صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ تہران کے قریب اب آئل ڈپو پر اسرائیلی حملہ کیا گیا ہے، ایرانی حکام کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے تھے اور اب اسرائیل کی جانب سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وسیم، اس سے پہلے ایران اور اب اسرائیل کی جانب سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں، جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ جی وسیم ہمارے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ایران نہیں رک رہا تھا، 2 دن سے میزائل داغے جا رہے تھے ایران کی جانب سے، اور اب اسرائیل کی جانب سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں، یعنی جنگ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں بالکل، اور خاص طور پہ آج جو میں نے کہا جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ایران کی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جیسے آئل ریفائنری ہے، یہ ایران کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے، یہ جو اس پہ حملہ کیا گیا ہے دیٹ شوز کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے آج اسرائیل نے یہ نہیں ویٹ کیا کہ ان کا حملہ آ رہا ہے تو ہم حملہ نہ کریں۔ آج اسرائیل حملے کا انتظار تو جو دفاع کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ جواباً حملہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے، اور جو ایرانین جو سٹرائکس ہیں وہ بھی اسرائیل کے اندر جا رہی ہیں ایک بڑے پیمانے پہ۔ اس وقت دیکھیں یہ اتنی بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جنگ ہے ساری ٹیکنالوجی کی، جنگ ہے ساری میزائلز کی، یہ جنگ ہے ساری کی ساری طاقت کی۔ تو اس میں اس وقت تو لوگ اپنی جان بچا رہے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اور کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ جیسے ہی ڈسٹ سیٹل ہوگی تو ہمیں صبح پتہ چلے گا کہ کون کون سے ایسے علاقے جو ہیں وہ ان کو ہٹ کیا گیا ہے، اور گو کہ اس وقت جو ہمیں یہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت فیک انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بھی پیک پہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو خبر دینی ہوتی ہے یا جو انالیسس کرنا ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن ایران نے کافی، ایران کے جو میزائل ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی جو ہائفا ریفائنری ہے ناردرن اسرائیل کے اندر وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے اسرائیل آج پیرل حملے دوبارہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اسرائیلی پارلیمنٹ ڈاکٹر صاحب ایک ریزولوشن بھی لا رہی تھی تاکہ اسرائیل میں جلد از جلد الیکشن ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سب جلدی کیا ہے؟ دیکھیں اس چیز میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ ان کا جو سب سے بڑا زندگی کا مقصد ہے وہ جنگ ہے۔ وہ دیکھیں، آپ ان کی پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، وہ کہتے تھے عراق پہ حملہ کر دیں تو خطے میں امن آ جائے گا۔ اس وقت دیکھیں عراق پہ حملہ ہو گیا، پھر کبھی وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، کبھی وہ ایران کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی بارڈر ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی جو ہے وہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ریکگنائز ہی نہیں کرتے جب تک جو اسرائیل ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو پورے حقوق اور ان کا 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بیسیکلی وار مونگرر ہیں اور ایک ایگریسر ہیں، ان کو دنیا میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، یہ نیتن یاہو، جو سمجھتے ہیں کہ ایران پہ حملہ کرنا یا ایرانیوں کو قتل کرنا یا ان کو ختم کرنا وہ اپنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے تو ان کو تو کوئی نہیں ریموو کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنگ بند ہی نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، ان کی وائف کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، جیسے وسیم بدامی صاحب تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے۔ پولیٹیکلی اپوزیشن تنگ پڑی ہوئی ہے۔ آپ اسرائیل کے لوگوں سے پوچھیں جو حکومت میں ہیں،
जो अपोजिशन में हैं उनसे पूछें कि वो कितने तंग हैं इनसे। लेकिन अभी पोजीशन ये है कि कोई बंदा इजराइल के अंदर ये नहीं कह सकता कि हम नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करते। वो कहेंगे कि जी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो ईरान है और आप उसके खिलाफ उसके हक में खड़े हो गए हैं और नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो जज्बातियात और इन चीज़ों का भी सहारा ले रहे हैं अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, और मुसलसल एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको उन्होंने रखा हुआ है। और वो कह ये रहे हैं कि मैं इजराइल को मजबूत कर रहा हूँ, मैं इजराइल की को हमेशा के लिए मजबूत कर दूंगा। तो मैं समझता हूँ ये पिछले 20-25 साल से जब से पावर में है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनका एक ही एम है और वो एम आपको नजर आ रहा है। ये पूरे का पूरा जो खिता है वो जंग की लपेट में है, जिससे पूरे का पूरा खिता मुतासर होगा। कोई एक मुल्क नहीं, कोई दो मुल्क नहीं, ये देखें करोड़ों लोग इस खिते के अंदर हैं और वो ऐसी लीडरशिप की वजह से देखें उनका जो 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 हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं कि हम इससे मुतासर हैं।